على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 13 جنوری 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اپنے دل چاہیے بقرہ ہی ہے، سورہ آل عمران انشاءاللہ یہاں سے آیت نمبر 54 سے لے کر انشاءاللہ آگے آیا نمبر ایک منٹ دیا آ جائے 63 تک ہوگا جی انشاءاللہ۔ آیا نمبر 54 سے لے کر آیا نمبر 63 تک ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مسئلہ آپ نے بڑے غور سے بڑے انہماک سے سمجھنا ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پوری عیسائیت کا دار و مدار اس مسئلے پر ہے، مرزائیوں کا بھی اسی پر دار و مدار ہے۔ ہمارا عیسائیوں سے بھی اختلاف ہے اس مسئلے میں، مرزائیوں سے بھی اختلاف ہے اور یہودیوں سے بھی، یعنی یہودیوں کا اس مسئلے میں علیحدہ موقف ہے، عیسائیوں اور مرزائیوں کا ایک ہی ہے، مگر اسلام کا اور قرآن اور مسلمانوں کا موقف اس سے علیحدہ ہے ان سے۔ اب آپ ذرا سمجھیے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگائے، معاذ اللہ ان کی ماں پر تہمتیں لگائیں اور ان کو کہا کہ یہ تو زنا کی پیداوار ہے، چونکہ والد نہیں تھے اس وجہ سے۔ عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا بنانے پر تلے ہوئے تھے، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ بولیے اللہ کے بندے ہیں۔ کچھ چیزیں میں نے پچھلے درس میں کل کے میں کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا۔ بولیے کچھ چیزوں کو جو یہودیوں پر تورات میں حرام ہو چکی تھی مگر اللہ نے انجیل کے ذریعے حلال کر دی، اس پر انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا۔ جیسے کوئی عالم مسئلہ کر دے اور اللہ نہ کرے آپ نے نہ سنا ہو، ہم نے نہ سنا ہو، تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو کوئی نیا ہی آ گیا ہے، پھر فتوے شتوے بھی کافی لگاتے ہیں۔ اس پر جناب انہوں نے بہت شور مچایا۔ شام میں رومیوں کی حکومت تھی اس وقت، تو حکومت سے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں پھانسی دیں، اگر پھانسی نہ دیا تو ہم ملک کے حالات کو خراب کر دیں گے اور آپ کی حکومت کو بھی قائم نہیں رہنے دیں گے۔ تو گورنر نے کہا بھئی میں تو یہ کام کر نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی تم نہیں کر سکتے تو پھر ہم کرتے ہیں۔ اب وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 دھوبی تھے ان میں سے ایک غدار بن گیا، ان میں سے ایک مسلمان کو جب بھی مارا ہے اپنوں نے مارا ہے، وہ جاسوسیاں دیتا تھا۔ اب جب یہودیوں نے خود فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کو قتل کریں گے، سولی پہ چڑھائیں گے، پھانسی پہ چڑھائیں گے، زندہ نہیں رہنے دیں گے، اس نے مخبری کر دی کہ فلاں مکان میں بند ہیں۔ بولیے فلاں مکان میں مخبری ہو گئی۔ اصل واقعہ تو یہ ہے کہ یہودی وہاں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا کیا پلان ہے جی؟ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اندر بند تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حواریین، اور ایک ان میں سے غدار تھا، وہ ان یہودیوں کو لے آیا۔ وہ اندر گیا، کہنے لگا تم ٹھہرو باہر، میں ذرا اندر دیکھ کے آتا ہوں کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے باقی ساتھی تو شہید ہو گئے، مگر یہ جو مخبر تھا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شبیہ ڈال دی۔ اب یہ ان کو کہہ رہا تھا میں نہیں ہوں، وہ کہہ رہے تھے تو نہیں تو اور کون ہے؟ یہ شکل، یہ قد، تو ہی تو ہے۔ انہوں نے اس کو پھانسی دیا۔ بولیے اس کو پھانسی دیا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں ہوئی۔ سورۃ النساء میں تو واضح آ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو یہودی قتل کر سکے، نہ وما صلبوہ، نہ سولی پہ چڑھا سکے، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا، اب آپ نے دلائل سے سمجھنا ہے۔
کہ جاوید غامدی جیسا جاہل دنیا ٹی وی پہ آ کر بھونکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، اور مرزائی بھی یہی کہتے ہیں اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں۔ عیسائی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو سولی چڑھے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے چڑھے ہیں۔ اب عیسائی جتنے مرضی گناہ کر لے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت عیسیٰ خود سولی ہمارے لیے تو چڑھے ہیں۔ کہہ دیجئے استغفر اللہ۔ اب آیت آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ کہتا ہے وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا۔ یہودیوں نے کیا کیا جی؟ قتل کرنے کا۔ وَمَكَرُوا اللَّهَ، اللہ نے تدبیر کی بچانے کی۔ اب اگر قتل ہو گئے ہیں تو پھر تو یہودیوں کا مکر کامیاب ہے۔ بولیے یہودیوں کا مکر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ واللہ خیر الماکرین، بہتر تدبیر اور پلاننگ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ اب اگر حضرت عیسیٰ فوت ہوئے ہیں تو پھر تو یہودی کامیاب ہوئے ہیں، اور اگر حضرت عیسیٰ زندہ ہیں تو پھر اللہ کامیاب ہے۔ پھر فیصلہ کس کا کامیاب ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہودیوں کی تدبیر کامیاب ہوئی کہ اللہ کی؟ اللہ کی۔ تو پھر اللہ نے بچایا ہے۔ یہودیوں کی تدبیر مکر کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کو، اور اللہ کی خفیہ پلاننگ تدبیر کیا تھی؟ ان کو بچانے کی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی جی؟ تو بہتر تدبیر کس کی ہے؟ جزاک اللہ۔ اذ قال اللہ، این اس وقت جب حضرت عیسیٰ کو پتہ چلا کہ باہر سارے آ گئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے میرے عیسیٰ، انی متوفی کا۔ اب یہ ہے وہ لفظ متوفی کا کہ میں تجھے وفات دوں گا۔ یہاں ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ وفات ہے۔ یہاں سے انہوں نے دھوکہ کھایا ہے، غامدی وغیرہ نے، اور مرزائی بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ کوئی لفظ متوفی کا آ گیا ہے تو متوفی کا معنی فوت ہو جانا ہے۔ تو اصل میں پہلے تو اس کا لغوی معنی سمجھ لیں، پھر میں آپ کو اور بات سمجھاتا ہوں۔ متوفی کا یہ لفظ ہے متوفی، اس کا مجرد مادہ ہے وفا۔ مجرد مادہ کیا ہے؟ وفا۔ اور وفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینا۔ بولیے پورا پورا دینا بھی ہے اور لینا بھی ہے۔ حدیث میں اس میں آ رہا ہے، ہاں وفا اگر مجرد مادہ وفات ہو تو معنی وہ فوت ہونا، اور جب اس کو ہم باب تفاعل پر لے جائیں تو پھر اس کا معنی ہوگا، باب تفاعل پر لے جائیں تو پھر معنی ہوگا وفات دینا۔ تفاعل فعل پر لے جائیں تو پھر معنی کیا ہوگا؟ وفات دینا۔ تو چنانچہ عربی میں مقولہ ہے کہ الکریم اذا وعد وفا، الکریم اذا وعد وفا، کہ کریم بندہ جب وعدہ کرتا ہے تو وفا، پھر وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ بولیے پھر وہ وعدہ، تو وفا کا معنی پورا پورا دینا۔ بولیے پورا پورا دینا۔ تو اب جب اس کو باب تفاعل پر لے جائیں گے تو معنی ہوگا پورا پورا لینا۔ تفاعل پر معنی کیا ہوگا؟ پورا پورا۔ تو انی متوفی کا معنی بنتا ہے کہ بے شک میں تجھے لینے والا ہوں، میں تجھے لینے والا ہوں، اور لوں گا کیسے؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اٹھا لوں گا اپنی طرف۔ یہ یہودی تیرا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے۔ اور اگر اس کو معنی یہ ہے ممیّکا، کیا لفظ ہے جی؟ ممیّکا، تو میں تجھے مارنے والا ہوں۔ تو متوفی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل میں مضارع کی طرح کبھی حال کا معنی بھی آتا ہے اور کبھی مستقبل کا معنی بھی۔ تو یہاں مستقبل کا معنی ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا۔ بولیے وفات دوں گا، پر ورافعک الیہ، ابھی ابھی اٹھا لوں گا۔ اگر فوتگی ابھی دینی ہے تو پھر رافعو کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بحث ذرا اور بھی سمجھ لیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ دلائل دے لوں، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کی شرعی حیثیت ہے کیا۔ بولیے شرعی حیثیت ہے کیا؟ ہمارے ہاں یہ ایک عقیدہ ہے، اس کو میں سمجھاتا ہوں، پہلے آپ یہ ذرا دلیل سمجھ لیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو وفات دوں گا، تو وفات تو آئے گی۔ بولیے وفات ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھائے گئے
عمر مبارک کتنی تھی؟ 33 سال، 37 نہیں 33، جس کو آپ 33 کہتے ہیں، 33 سال عمر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب آپ واپسی تشریف لائیں گے تو 7 سال گزاریں گے، 7 اور 33 کتنے ہوئے؟ 40 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوگی۔ قرآن میں آ رہا ہے کہ سورۃ النساء میں کہ قتل نہیں ہوئے اور سولی پر بھی نہیں چڑھے، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا، بولیے اللہ نے اٹھا لیا۔ اور وہ سورہ نساء میں آ رہا ہے کہ آپ کی وفات سے پہلے پہلے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ کیا اب سارے اہل کتاب لے آئے ہیں ایمان؟ کیونکہ ابھی تو یہودی ہے، چلو عیسائی تو کہہ سکتے ہیں جی ہم ایمان لے آئے، مگر یہودیوں نے تو ایمان ہے، تو پھر یہ قرآن کی بات کدھر جائے گی کہ جب آپ کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور سارے کلمہ جو نہیں پڑھیں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے، حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے۔ یہ قطعی عقیدہ ہے، ظنی عقیدہ، ظنی وہ ہوتا ہے نا جو ظن سے بنایا جائے، قطعی وہ عقیدہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے بنایا جائے۔ اس کا منکر کافر ہے امام ابن حزم ظاہری، سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں کبھی 2 آدمی بھی ایسے نہیں آئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے پر یا واپسی آنے پر شک کیا ہو، لہذا جو زندہ ہونے پر شک کرے اور حضرت عیسیٰ کے واپسی تشریف لانے پر شک کرے، ذرا سارے بولیے گا وہ مسلمان ہیں۔ تو مرزائی پھر کیا ہوئے؟ بس 2 بندے نے بولنا ہے، باقی ٹھیک نے بھائی۔ مرزائی پھر کیا ہوئے؟ چلیے یہ چند حدیثیں سنیں۔ ان عیسیٰ لم یمت، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بولیے ان پر موت ہے۔ وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تو قیامت سے پہلے واپس تشریف لائیں گے۔ ان عیسیٰ سینزل، حضرت عیسیٰ واپس تشریف لے آئیں گے۔ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالِ، اور وہ دجال کو قتل کریں گے، بولیے دجال کو۔ ثم انہ تعالی یتوفاہ بعد ذالک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں وفات عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے آسمانوں پر تو سیدہ مریم اس کے بعد 6 سال زندہ رہیں۔ کتنے سال؟ 6 سال۔ تو آخری بار آپ اپنی ماں سے مل کر گئے اور کہا امی رونا نہیں، قیامت والے دن ملاقات ہوگی، قیامت والا دن ملاقات ہے۔ اور ادھر حضور پاک فرما رہے ہیں لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حتیٰ ینزل عیسیٰ ابن مریم، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف نہ لے آئیں۔ حکماً مقسطاً، وہ عدل قائم کریں گے، اور وہ اماماً عادلاً، خود عادل حکمران بنیں گے۔ فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے۔ ویقتل الخنزیر، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، حرام قرار دے دیں گے۔ ویدع الجزیۃ، اور جزیہ ختم کر دیں گے، بولیے جزیہ، جو کافروں سے جزیہ اس وقت لیا جا رہا ہوگا حضرت عیسیٰ ختم کر دیں گے، کیونکہ دنیا میں کافر ہی کوئی نہیں رہے گا، تو جب کافر نہیں ہوگا تو بولیے جزیہ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے ذرا سنیے جی، ثم ينزل عیسیٰ ابن مریم، یہ اگلی حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے عند المنارۃ البیضائی، شرقی، وہ شرقی دمشق کی جامع مسجد شرقی کے روشن سفید مینارے پر تشریف لائیں گے، اور فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر گئے تھے ویسے ہی فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر واپس تشریف لائیں گے۔ اچھا جی، آگے حدیث آ رہی ہے جناب کہ ان الساعۃ لن تقوم حتی تروا اقبل عشر آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک قیامت ہے۔ فذکر الدخان، ایک دھواں آئے گا، دھواں، اور سب پہ چھا جائے گا جیسے دھند چھائی ہوئی ہے، پر وہ اس سے بھی شدید ہوگی جنہیں دھواں۔ اور آگے آپ نے فرمایا والدابۃ، اور دابۃ الارض نکلیں گے، وطلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے نکلے گا، ونزول عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول
اور وہ یاجوج ماجوج، اور یاجوج اور ماجوج بھی، یاجوج ماجوج کیا ہے میں پھر آپ کو بتاؤں گا، آج وقت نہیں ہے۔ اگلی حدیث سنیے، قال، یہ مسلم شریف کی پڑھی ہے، اگلی پڑھ رہا ہوں مشکات شریف سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج، عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو پھر شادی بھی فرمائیں گے، وَيُولَدُ، ان کے ہاں 2 بیٹے بھی پیدا ہوں گے، اور شادی کے بعد بھی وہ 5 یا 4 سال زندہ، اور پھر فرمایا ثم يموت فيدفن معي في قبری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کی قبر میرے قبر کے ساتھ بنے گی۔ ابو بکر و عمر کی بن چکی ہے اور حضرت عیسیٰ کی جگہ ابھی خالی ہے۔ بولیے جی، حضرت عیسیٰ کی جگہ ابھی، تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہاں انی متوفی کا کیا معنی آ رہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے وقت پر بولیے وفات دیں گے، ذرا بولیے نا جی، وفات دیں گے۔ تو جو متوفی کیسے انہوں نے غلط معنی لیا ہے، میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیا یا نہیں بتا دیا جی؟ بتائیں نا بھائی۔ تو جب ہم سونے لگتے ہیں تو سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، تو وہ بھی تو موت ہی ہے، بولیے وہ بھی تو موت ہی ہے۔ تو کیا اس طرح مر گیا جس طرح عام بندہ مرتا ہے؟ بولے نا بھائی، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہر جگہ موت کا معنی قبر میں اترنا نہیں ہوتا۔ بولیے، ہر جگہ موت اور وفات کا معنی قبر میں اترنا۔ مرزائیوں نے اور غامدی صاحب نے یہ جہالت پھیلا رکھی ہے، وہ جی جب موت آ گئی، جب وفات آ گئی، تو میں نے کہا ہر جگہ وفات کا یہ معنی۔ جب ہم اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ الحمدللہ الذی احیانی، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ بولیے، جس نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما وفاتنی وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، بعد ما اماتنی، مرنے کے بعد۔ بولیے، مرنے کے بعد۔ تو کیا خیال ہے، قبر سے اٹھ کے آ رہے ہیں یا بستر سے؟ بھائی بولے نا، بستر سے اٹھے نا، تو ہر جگہ موت کا معنی قبر والا یہ واضح ہو گیا۔ اب ذرا سمجھیے، آیت کا ترجمہ پورا کر رہا ہوں۔ اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور ابھی تمہیں اٹھاؤں گا، اور تیسرا وعدہ کیا ہے جی؟ ومطہرک من الذین کفروا، یہ کافروں نے جو جو باتیں آپ کے متعلق کہی ہیں نا، ومطہرک، ان سارے الزامات سے میں آپ کو پاک کر دوں گا۔ چوتھا، وجاعل الذین اتبعوک، یہ جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو بناؤں گا، فوق الذین کفروا الی یوم القیامت، تیری پیروی کرنے والوں کو، تیرے نافرمانوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ بولیے، قیامت تک ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کو ماننے والی 2 جماعتیں ہیں، بولیے کتنی؟ 2۔ ایک عیسائیوں کی ہے اور دوسری مسلمانوں کی ہے۔ بولیے دوسری کون سی ہے؟ تو ان کے مقابلے میں پھر ان کے گستاخ کون بنے؟ یہودی۔ تو آج تک ان پہ غالب ہے، یہودیوں کی تو حکومت ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ جو اسرائیل ہے یہ تو برطانیہ اور امریکہ کے پروں پر کھڑا ہے، آج وہ کھینچ لے تو وہاں یہودیوں کی کوئی حیثیت ہے؟ مار مار کے بھگا سکتے ہیں، اور خیر اب بھی بھگا سکتے ہیں، پر ہمارے مسلمانوں میں بے غیرتی آ چکی ہے، غیرت نہیں رہی۔ اور تمام مسلمان حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، سعودیہ بالخصوص ہے اس میں، کہ جہاد چھوڑ بیٹھے ہیں اور عیاشیوں میں لگ گئے ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر امریکن فوج سعودیہ میں ہے۔ کہاں ہے؟ اور حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے، اور وہاں ان کو شراب تک اور خنزیر کا گوشت تک پرووائڈ کر رہی ہے سعودیہ گورنمنٹ۔ اور جو بھی عالم ان کے خلاف وہاں فتویٰ دیتا ہے وہ صبح انشاءاللہ مسجد کی اپنے گھر بھی نہیں لبدا، اپنے گھر بھی اٹھا لیتے ہیں، اور سال ہا سال سے وہ علماء جیلوں میں پڑے ہیں۔ پر بھائی ان کی عظمت کو سلام ہے، وہ ہتھ کڑیاں پہن کے جیلوں میں تو پڑے ہیں پر فتویٰ نہیں بدلا۔ بولو نا، فتویٰ نہیں بدلا۔ تو مولوی اصل میں ہوتا ہی وہ ہے جس کو صحیح سمجھے پھر اس پہ ڈٹ جائے، ہٹنے کا سوال ہی کوئی نہیں۔ بولیے، ہٹنے کا جس کو صحیح سمجھے، غلطی پر اڑے تو پھر شیطان کی مانند ہے، پھر وہ مولوی نہیں ہے۔ صحیح بات پر ڈٹے تو یہ عالم کی شان ہے۔ بولیے، عالم کی۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو تیرے پیروکاروں کو غالب رکھوں گا،
اور ہاں جب حضرت عیسیٰ آئیں گے نا تو پھر یہودی اور عیسائی ایک ہو جائیں گے. معافی چاہتا ہوں، عیسائی اور مسلمان ہیں کس طرح؟ ہاں بھائی ہوں تسی ماشاء اللہ پورا 2 سپارے سن چکے ہو، تیسرا اتوار نو ختم ہو رہا ہے، ہوں تو ادھے لقمے تمہیں آپ ہی دینے چاہیے نے. ماشاء اللہ تسی پونے مولویوں نالوں بھی زیادہ مولوی ہو گئے ہو، کہو الحمدللہ. تو میرے معزز ساتھیو، عیسائی ہمارے ساتھ کس طرح ملیں گے؟ کلمہ پڑھ کر. بولیے کس طرح؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ بھی ہمارے والا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، تو پھر تو عیسائیوں کے لیے کوئی گنجائش رہ نہیں جائے گی. اب قرآن کے اس بات پر ہمارا چیلنج کیا ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے آج تک کوئی ایک لفظ، ایک مسئلہ، قرآن کا ایک بیان پوری دنیا کے کافر مل کے اگر غلط ثابت نہیں کر سکے تو مان لو قرآن اس میں بھی سچا ہے. بولو قرآن اس میں بھی کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، واپس تشریف لائیں گے. کہو بے شک. یہاں انشاء بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں کہنا، بے شک کہنا ہے. تو فرمایا یوم القیامتی ثم الی مرجعکم، ہاں پھر ان سب نے لوٹ کر کس کے پاس آنا ہے؟ میرے پاس. فاحکم بینکم، پھر میں فیصلے کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے یا کر رہے ہو، اس کا فیصلہ میں قیامت والے دن کر دوں گا. تو بھائی یہ ایک مسئلہ تو ہو گیا.